تو دیکھیں نا، رانا صاحب جو ہیں وہ جب لاہور میں جیل میں بند تھے تو میں ان کو ملنے جایا کرتا تھا، تو بہت ان کے برے حالات تھے وہاں پہ، اور ان پر چیونٹیاں چھوڑ دی گئیں. ان کے سیل میں پہلے چینی پھینکی گئی اس دفعہ جب جیل میں تھے، جب وہ جیل میں تھے. عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو ایک تو ان کے پاس کوئی وہ گدا نہیں تھا، کپڑے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پھینک دیتے تھے اور چیونٹیاں آ جاتی تھیں. اور پھر رانا صاحب نے رات کو سونا ہوتا تھا، سوئیں کیسے؟ تو نا وہ چیونٹیوں سے بچنے کے لیے ناک میں اور کانوں میں نا وہ روئی دیا کرتے تھے تاکہ مجھے تنگ نہ کرے. آنکھیں بند کر لیتے تھے، چیونٹیاں تنگ کرتی تھیں. تو اب وہ وزیر داخلہ ہیں. ان کے دور میں اعظم سواتی صاحب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جاتا ہے، اب بلوچستان لے جاتے ہیں. بلوچستان کی عدالت کہتی ہے سواتی پہ کہ تمام کیس ختم. ایک اسپیشل جہاز کراچی سے جاتا ہے وہاں پہ، ان کو لے کے وہ سندھ چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے پاور پالیٹکس. جو کل رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا وہی آج اعظم سواتی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہ عمران خان جو کہتا تھا پرویز لائی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، تو اس ڈاکو کو پہلے عمران خان صاحب نے جپھی ڈالی، ماتھا چوما، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا ڈاکو صاحب آپ ہیں میرے چیف منسٹر. کچھ مہینے پہلے پرویز لائی صاحب کی بے وفائی پہ کہتے تھے آپ نے تو دعائے خیر کی تھی، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ تو اب وہ پھر سے پرویز لائی صاحب کے قدموں میں گر کے ان کی قدم بوسی کے لیے تیار ہو گئے. بڑے افسوس کی بات ہے. تو اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں میرے بڑے محترم دوست ہیں، اگر وہ پرویز لائی صاحب کو ویسے ہی جپھی ڈالنا چاہتے ہیں جیسی جپھی عمران خان نے ڈالی، تو پھر عمران خان میں اور نواز شریف میں اور آصف زرداری میں کیا فرق ہو گیا؟ تو اس لیے یہ پاور پالیٹکس ہے، اور میں اس پاور پالیٹکس پہ اس لیے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے بدبو آ رہی ہے، تعفن. تو میں اس تعفن سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس ملک میں رہ کے اگر سیاسی تجزیہ نگار ہیں اور اس بدبو سے تعفل کرنا چاہتے، پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا تو ایشو جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور یہ خلاف ورزیاں عمران خان کے دور میں بھی ہو رہی تھی یا شہباز شریف کے دور میں بھی ہو رہی ہیں. تو اب عمران خان اور شہباز شریف کا مسئلہ ہے پرویز لائی کو جپھی کون ڈالتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ کسی کرسی کے ساتھ جپھی ڈالنے کے چکر میں وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے کرسی کو. تو کرسی کون چھوڑنا چاہتا تو ہے؟ میں نے جب چودھری شجاعت صاحب سے پوچھا کہ چودھری صاحب یہ وہ آپ پر بڑے الزامات لگے تھے کہ آپ کا جو برخوردار ہے اس نے آصف زرداری سے ڈالر کھا لیے، انہوں نے کہا چھوڑو ان باتوں کو، ہماری ان سے کوئی لڑائی نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ زرداری صاحب بھی ان کے پاس چلے گئے، اب سالک صاحب بھی جو ہیں وہ چلے گئے، لندن بیٹھے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بالکل. تو پرانی محبتیں جاگ اٹھی ہیں. اس لیے نسیم ذرا صاحب یہ جو پاکستان کی پاور پالیٹکس ہے نا، اس میں سے اگر کوئی میرا مہربان کوئی انقلاب تلاش کر رہا ہے یا کوئی تبدیلی تلاش کر رہا ہے تو وہ بہت ہی بے وقوفی کر رہا ہے. بیوقوف نہیں چلے بہت ہی کوئی بےچارا یہ بیوقوف ذرا سخت چلے ٹھیک ہے ہم جیسے اگر کرتے ہیں بات تو ہم بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن اگر عام شہری کہتا ہے تو بےچارا تلاش میں ہوپ کی، وہ اپنے خوابوں کا اسیر ہے، بے شک خوابوں کا اسیر، اس طرح کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. وہ چاہتا ہے کہ میرے خواب جو ہیں وہ پورے ہو جائیں. وہ کبھی عمران خان میں اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتا ہے، کبھی وہ شہباز شریف میں ڈھونڈتا ہے، کبھی جنرل باجوہ میں ڈھونڈتا ہے. نہیں میرا خیال ہے جنرل باجوہ میں دیکھیں نا پاکستان کے کسی شہری کو خواہ اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہے وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جنرل باجوہ میں اپنے خوابوں کی واہ تو پی ٹی آئی والے شروع میں نہیں سوچ رہے تھے؟ نہیں ہمیں یہ تو جنرس ہر دفعہ ہر دور میں جو اپوزیشن میں رہا ہے وہ فوجی جو ٹاپ کمانڈ ہے اس کے تھرو ڈھونڈتا رہا ہے اپنے خوابوں کی تعبیر. نہیں وہ اس میں سے اپنی سپورٹ تلاش کر رہے تھے. میں پاکستان کے شہریوں کی اچھا شہری نہیں چلو اوکے میں پاکستان کے شہریوں کی اتنی تعریف نہیں کر سکتا. پاور پلے جو سیاستدان ہیں وہ تو ڈھونڈتے ہیں نا ان کے تھرو، وہ تو ڈھونڈتے ہیں فوجی ٹاپ کمانڈ نظر آتی ہے نا. ٹھیک ہے خوابوں کی تعبیر تو نہیں. ہاں صحیح. خوابوں کی تعبیر ایک بڑی اچھی چیز ہے. جب عمران خان صاحب کا بہت قریبی رشتہ تھا سیاسی جنرل باجوہ کے ساتھ تو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ بھی تو قصیدہ گوئی کرتے تھے نا. قصیدہ گوئی کرنا اور بات ہے لیکن خوابوں کی تعبیر اور چیز ہے. تو پھر قصیدہ کس لیے پڑھ رہے تھے؟ خواب ہی کو آگے لے جانے کے لیے پڑھتے ہیں نا. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم انقلاب کا جو خواب دیکھ رہے ہیں تو جنرل باجوہ صاحب ہماری مدد کریں. لیکن دیکھیں
बाजवा साहब को भी पता था कि इमरान खान जो है मेरी तारीफें क्यों करता है, और इमरान खान को भी पता था वो क्यों करते कि वो हैं, उनको सपोर्ट क्यों कर रहे रहे हैं। हैं। लेकिन आखिर में दोनों को समझ आ गई कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। और अब एक चाहता है कि दूसरे को बुरा कहो, दूसरा चाहता है पहले को बुरा कहो। हमें अगर सच बोलना है तो दोनों की और सबकी तनकीद करनी है जो नहीं, आप इनहराफ करते हैं। आप तनकीद करें, लेकिन जो है ना, मैं अपने मौकफ को बार बार दोहराऊंगा, पाकिस्तान का कोई शहरी इतना बेवकूफ नहीं है कि वो बाजवा में अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढे। बाजवा साहब जो है उनके पास ताकत थी, और ताकत को लोग सलाम करते हैं, डंडा था उनके पास, बंदूक थी उनके पास, तो इसलिए इमरान खान जैसा इनकलाबी जो है वो भी उनकी तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिला रहा था। तो उनकी पार्टी के लोग भी तो मिलाते थे ना। हाँ, मिलाते थे, लेकिन तो वही तो कह लेकिन क्या उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने वही कुछ नहीं किया। तो मैं तो फिर आप तो वही फिर बात- पीपल्स पार्टी मैं ने वही वही कुछ कह नहीं रही- किया। मैं वही कह नहीं, रही- लेकिन ख्वाबों की ताबीर तो नहीं ना ढूंढ रहे थे, कुर्सी ढूंढ रहे थे। चले ये वो लोग कहेंगे कि इसी में फंस गए, हाँ। लेकिन रास्ता लोगों को नजर आता है ना कि ये रास्ता है कुर्सी पे जाने का, वो ही रास्ता ही गलत है। देखिए, मैं आप क्या बताऊं लोगों को, मैं वो बता दूं जो आपने कहा था बाजवा साहब को। चलो छोड़े, पर आगे चले। रहने दे, मेरी बात रहने दे, तो बात नहीं। अच्छा है, छोड़े। अच्छा, ये मुझे बताएं कि तो अब होगा ये पंजाब में, व्हाट डू यू सी, पावर पॉलिटिक्स की तो बात है, और क्या हम बात। मैं तो कहता हूं सीधी सीधी बात है। नहीं, देखिए, मुझे इस बात मुझे का भी नहीं लगता पता। है, मुझे कभी अपने आप पे हंसी आती है कि आप कहते हैं फोन मुझे पे तो करते हैं। वो अल्फाज याद हैं जो परवेज लाई साहब ने मुझे ऑन एयर किए थे, ठीक है, कि इमरान खान कहेगा तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा असेंबली तोड़ने में। और मुझे इमरान खान की 26 नवंबर की तकरीर याद है कि हमने अब फैसला किया कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर चले जाएं, तो उसने कहा था मैं असेंबली तोड़ूंगा। इमरान खान भी अपने अल्फाज पे अमल दरामद करे, परवेज लाई साहब भी अपने दोनों वादे नहीं पे करेंगे।